بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 10 پنجاب کی دیہی زندگی کا جو 5th پورشن ہے، مطلب 5th ٹاپک ہے سیاسی ادارے. چیپٹر نمبر 10 جو ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، وہ سٹارٹ کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے. سیاسی ادارہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک عالمگیر یونیورسل ادارہ ہوتا ہے، دنیا کے تمام معاشروں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی ادارہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق باقی معاشرتی اداروں سے بھی ہوتا ہے. سیاسی ادارہ جو ہوتا ہے وہ ایک ریاست یا ملک کو چلاتا ہے، ملک میں قوانین اور آئین بناتا ہے. اس کے علاوہ ملک میں قانون کی بالادستی کو بھی قائم رکھتا ہے. اگر سیاسی ادارہ قانون نہ بنائے، مجرموں کے لیے سزا نافذ نہ کرے تو ملک میں جنگل قانون ہو جائے اور کسی کی جان مال کو جو ہے تحفظ حاصل نہ ہو. اس لیے سیاسی ادارہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیاسی ادارے جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں معمولات کا نفاذ قائم کرتے ہیں، نظام نافذ کرتے ہیں، مجرموں کو سزا دیتے ہیں، معاشرے میں معاشرتی ضبط کو قائم کرتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ طاقت اور اختیار کی تقسیم کے نظام کو سیاسی ادارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کس نے کتنا حد تک اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے اس کا تعین بھی سیاسی ادارہ کرتا ہے. سیاسی ادارے میں جو ماخوذ ادارے پائے جاتے ہیں اس میں سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے جس کو ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں، اور صوبائی اسمبلیاں ہیں، لوئر ہاؤس. الیکشن، سیاسی پارٹیاں، انتخابات، پولیس اسٹیشن، فوجی مراکز، عدالتیں، جیل، وکالت گاہیں، یونین کونسل، یونین کمیٹیاں اور سیاسی پارٹیوں کے دفاتر وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیاسی ادارہ کے وظائف. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کسی ملک میں یا ریاست میں سیاسی ادارہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ قوانین کا نفاذ کرتا ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال کو تحفظ حاصل ہو. قوانین بنائے جاتے ہیں اور جو اداروں کے عمل میں آتا ہے. اس کے علاوہ قانون کی خلاف ورزی کا تعین کرتا ہے کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کو کیا سزا ملے گی، جو کہ جرمانہ سے لے کر پھانسی تک ہوتی ہے. اور اس کے تعین کے لیے، قوانین کی خلاف ورزی کے تعین کے لیے پولیس اور عدالتیں بھی مقرر کی جاتی ہیں. مجرموں کو سزا دینا کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، فوجداری قوانین کو توڑا ہے تو وہ مجرم کہلائے گا اور اس کو پھر سزا بھی دی جاتی ہے. اس کے لیے جیلوں کا نظام بھی قائم کیا جاتا ہے. مجرموں میں خوف پیدا کرنا، تو قانون کی تابعداری کے لیے سزا کے ذریعے مجرموں میں خوف بھی پیدا کیا جاتا ہے. جب جو ہے قانون توڑنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں تو وہ باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبرت بن جاتی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کو نہ توڑیں، معاملات کے نظام کو نہ توڑیں. قانون پر عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، جو لوگ قانون پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مفید شہری ہوتے ہیں، تو سیاسی ادارے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. سیاسی ادارے اس کے لیے تقریبات بھی منعقد کرتا ہے. مؤثر فوج کے نظام کا قائم، معاشرے میں ضبط اور استحکام حاصل کرنے کے لیے فوج کا نظام مؤثر بنایا جاتا ہے. یہ بھی سیاسی ادارے کے ساتھ ہوتا ہے. جدید ترین آلات کی تربیت دی جاتی ہے. فوج کے لیے جو ہے وہ سالانہ جو فنڈز جو ہوتے ہیں، ہمارا بجٹ اس میں بھی الوکیٹ کیا جاتا ہے. فوج کو جدید اسلحہ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس کیا جاتا ہے تاکہ ملک کا دفاع کیا جا سکے اور ہماری جغرافیکل باؤنڈریز جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کی جا سکے. بین الاقوامی تعلقات کا قیام، جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ سیاسی معاشرتی معاہدے قائم کیے جائیں اور جا کے بین الاقوامی طور پر تعلقات قائم ہو جائے اور امن کو تقویت پہنچے. تجارتی معاہدے بھی دوسرے ملکوں سے سیاسی تعلقات کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں. معاشرتی ضروریات کی تسکین بھی جو ہے وہ سیاسی ادارے کے ذریعے کی جاتی ہے. بین الاقوامی سطح پر معاشرتی رتبہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے سفارتی تعلقات قائم کرنے جاتے ہیں. اس طرح ان سے سیاسی و معاشرتی تعلقات قائم کی جاتی ہیں، معاشرتی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے باقاعدہ سیاسی ادارے کے اندر دفتر خارجہ ایک علیحدہ سے منسٹری ہوتی ہے جو کہ
دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسا ہونا چاہیے اس کا تعین کرتا ہے، خارجہ پالیسی بناتا ہے۔ خارجہ پالیسی کا تعین، ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کا انحصار بھی سیاسی ادارے پر ہے، اور ان کی روشنی میں پالیسی وضع کی جاتی ہے کہ کس ممالک کے ساتھ ہم نے کس طرح کا ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیاسی ادارہ میں ایک قائد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو سیاسی ادارہ میں اس کو جو ہے جو لوگوں میں پاپولر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قائد کیا ہوتا ہے؟ قائد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو چلاتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں میں وہ عوام و خاص میں وہ پاپولر ہوتا ہے، اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی ویژن کو پسند کرتے ہیں، اس کے منشور کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، چارٹر ہوتا ہے کہ اس نے اگر برسر اقتدار پر وہ پارٹی آ گئی سیاسی پارٹی تو وہ کیا کیا کام عوام کی فلاح کے لیے کرے گی۔ تو ایک اچھے سیاسی لیڈر کے کیا اوصاف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تمام لوگ جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اپنا گائیڈر مانتے ہیں۔ تو اس کے اوصاف جو ہے نمبر 1 یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ کیونکہ ان پڑھ جو قائد ہوتا ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور پر تعلیم یافتہ ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پر بھی وہ اپنے ملک کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر پائے گا۔ معاشی طور پر بھی خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس کے اتنے آمدنی کے ذرائع ہوں کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا پابند ہو، اپنی ہماری جو معاشرے کی ایک ثقافتی اور جو ہے ثقافتی اور معاشرتی اقدار ہوتی ہیں ان کو خلاف ورزی نہ کرے، بزرگوں کا احترام کرتا ہو، مذہبی اقدار پر عمل کرتا ہو، مذہبی عقائد اس کے درست اور لوگوں کے مطابق ہوں، معاشرتی برائیوں سے پاک ہونا چاہیے، یہ یعنی کہ شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے اور دیگر جرائم سے پاک ہونا چاہیے۔ فیاض ہو، لیڈر کا فیاض ہونا ضروری ہے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرے اور میانہ روی اختیار کرے، لوگوں میں پاپولر ہو، اثار کا جذبہ ہونا چاہیے، اثار کا جذبہ لیڈر میں ہونا ضروری ہے، لوگوں کی خاطر وقت اور پیسہ خرچ کرتا ہو، محنت کرتا ہو، مسائل حل کر سکتا ہو، لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لے، انہیں حل کرنے میں مدد دے، اچھی گفتگو کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اچھی گفتگو کرتا ہو تاکہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو بھی کرنٹ افیئرز پر تبصرہ کر سکتا ہو، خوش بیاں ہو، اپنی بات کو دوسرے لوگوں تک اچھی طریقے سے پہنچا سکے اور لوگوں کے سامنے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سادہ رہن سہن ہو، اس کا طرز زندگی سادہ ہونا چاہیے، وہ ان میں عام آدمی نظر آئے لوگوں میں، یہ اس کے خلوص کا ثبوت ہو، ہمدرد ہو، لوگوں پر ظلم نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی رکھتا ہو، اپنی غلطی کو ماننے والا ہو، مغرور نہ ہو، اس کے علاوہ اس کی بصیرت جو ہوتی ہے وہ گہری بصیرت کا حامل ہو اور کرنٹ افیئرز پر جو ہے گہری نظر رکھتا ہو اور تمام جو ہے معلومات اس کو حاصل ہوں تاکہ وہ لوگوں کے پرابلمز کو بھی حل کر سکے، ملک کے پرابلمز کو بھی سمجھ سکے اور ان کو حل کر سکے۔